السلام علیکم۔ پہلے بتا دوں آج کی ایپیسوڈ بالکل بھی بورنگ نہیں ہے، تو آپ نے فوراً پڑھنا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو 54 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، بہت ہی مزے کی اور بہت زیادہ اسپیشل۔ اب جو دارم کی موت کا راز ہے وہ بھی اس سے نیکسٹ والی میں کھل جائے گا، تو میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ نئے سسپنس اور شوق آئیں پرانے کو اوپن کر دیا جائے، تو فوراً سے چلتے ہیں کس کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سمن۔ وہ طلاق دے چکا تھا، شادی کے 9 ماہ بعد ہی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک سے حمید کی بیوی رجال کی پیدائش کے 2 دن بعد ہی مر گئی، اور حمید اپنی اور فرح کی نشانی کو کیسے رلنے دیتا؟ لے آیا سمن کو اپنے فارم ہاؤس اٹھا کر، اور نہ صرف اس بچے کو سمن کی گود میں ڈالا بلکہ طلاق سے بھی مکر گیا۔ حمید اچھے سے جانتا تھا اس بچے کو نہ ماں قبول کریں گی نہ بابا، تبھی اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہمیشہ فرح اور اپنے بیٹے رجال کو اپنے ساتھ ہی اپنی دنیا میں رکھے گا، لیکن قسمت کو یہ منظور نہ تھا، اسے سمن کی محتاجی کرنی پڑ گئی۔ ماریا بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو حمید سمن کو ساتھ لے گیا ہے تو دونوں ساتھ خوش رہیں گے، لیکن وہ تو سمن کو اپنے بیٹے کی آیا بنانے لے کر گیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں، وہ اسے چھونے پر چیخی، اس کی چیخوں کے ساتھ بستر پر پڑا وہ چند دن کا بچہ بھی ماں نہ ملنے پر بلک رہا تھا۔ میں نشے میں تھا، بھول تھی وہ طلاق، اب نہیں جا سکتی مجھ سے دور سمن، مجھے اور رجال دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھو یہ بچہ رل جائے گا۔ سمن نے اس سوداگر کو دیکھا جو خود غرضی کے تمام پیمانوں کو مات دے رہا تھا۔ اپنی محبت کی اس نشانی کو بچانے کے لیے وہ سمن کی زندگی کو پھر گرہن لگانے والا تھا۔ وہ بچہ کمزوری بن گیا سمن کی، کیونکہ اس سب میں وہی بے قصور تھا۔ ایک شرط پر رکوں گی، اگر آپ ساری زندگی مجھے ہاتھ نہ لگانے کا وعدہ کریں۔ آپ کے لیے وہ طلاق بھول ہوگی، لیکن میرے لیے آپ جیسی نحوست سے آزادی تھی، اور مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے۔ میں اس بچے کے لیے آپ کی بیوی بنے رہنے کا ناٹک کر لوں گی، کیونکہ جہانگیر کی زندگی کو اپنی جیسی نحوست ویسے بھی نہیں دے سکتی۔ وہ نازو آپا کے ساتھ وہ ساری خوشیاں پائیں جو میں نے اجاڑ دیں۔ اس لمحے حمید کو ایسا لگا تھا جیسے وہ سمن نہیں، جہانگیر چغتائی کی محبت میں فنا ہو جاتی عورت ہے، جس کے سارے سکھ صرف جہانگیر کے سکون سے جڑ گئے تھے۔ اب تماچا لگا حمید کے منہ پر۔ رجال حمید کو بہت عزیز تھا، اور تبھی اس نے یہ ڈیل کی، کیونکہ عورتوں کی اس کے پاس کمی نہ تھی، لیکن رجال کی ماں صرف سمن ہی بن سکتی تھی۔ خود غرض تو وہ ویسے بھی تھا، سمن کی زندگی میں کوئی خوشی یا ارمان بچا ہی نہ تھا، تبھی وہ اپنی سزا پر راضی ہوئے رجال کی ماں بن گئی۔ اور جب حمید اور سمن 1.25 سال بعد واپس پیلس آئے تو رجال کو حمید اور سمن کی ہی اولاد سمجھا گیا۔ پوری پلاننگ کی گئی، سمن کے جھوٹ موٹ امید سے ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش تک۔ بس وہ لمحہ تک جہانگیر پورے مر گئے، لیکن سمن نے اف بھی اپنے زبان پر آنے نہ دی، اور حالہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ نازیہ اور جہانگیر کی شادی کروا دے۔ حمید نے سمن کو دوبارہ زندگی میں کبھی نہ چھوا، وہ ایک کمرے میں رہتے لیکن اجنبی بن کر۔ سمن کی کائنات رجال بن جاتا، اور وہ شخص بس ان 2 کو دیکھ پاتا۔ آریہ صاحبہ نے زبردستی جہانگیر کا بھی نازیہ سے نکاح کروا دیا، لیکن پھر وہ اس رشتے کو قبول بھی کر گئے۔ ہاں کچھ وقت لگا، لیکن پھر وہ نازیہ کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ رجال کے کراہنے پر وہ ان درد دیتے خیالات سے نکلی۔ وہ ہوش میں تھا پر کافی نڈھال۔ بہت درد ہے مام۔ رجال کی سرگوشی پر سمن نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکایا، پھر جھک کر چوما۔ ٹھیک ہو جائے گا میری جان، اٹھ کر بیٹھو، شاباش، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ سمن نے اسے سہارا دیے بٹھایا، اور کمر کے پیچھے 2 تکیے بھی رکھے، مگر وہ یوں تھا جیسے اب تک غنودگی میں ہو۔ سمن آنسو بمشکل سنبھالے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وہیں دوسری جانب جہانگیر واپس چغتائی پیلس آ چکے تھے۔ میں آ جاؤں؟ آتے ہی چغتائی پیلس کی ہونہار سناٹے میں ڈوبی دیواریں نہایت بری لگیں۔ سیدھے وہ ماریہ صاحبہ کے کمرے میں آئے، جو بیڈ پر اپنے کچھ خاندانی زیورات پھیلا کر بیٹھی تھیں۔ جہانگیر کو دیکھے ان کا چہرہ کھلا۔ ہاں میری جان آ جاؤ۔ ماں کی ممتا بری اجازت پر وہ اندر داخل ہوئے، اور سرسری سے زیورات پر نگاہ ڈالتے قریب ہی بیٹھے، تبھی ان کی نظر بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ اور گولڈ رنگ پر گئی۔ یہ وہی رنگ تھی جو جہانگیر نے سمن کے لیے خاص بنوائی تھی، مگر اسے دے ہی نہ سکے، وہ اس سے پہلے ہی چھن گئی۔ تبھی ان کی آنکھوں میں چبھن ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ جہانگیر نے نرمی سے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں میری انو پر کیا کیا سجے گا، اس سے پوچھوں گی، جو اسے چاہیے ہوا وہ پالش کے لیے بھجوا دوں گی۔ پڑے پڑے رنگ بدہ ہو جاتا ہے ان زیورات کا۔ جہانگیر نے مسکرا کر تائید کی، مگر ان زیورات میں سمن کا زیور بھی ویسا ہی بنا چھوئے پڑا تھا۔ انہیں یاد تھا سمن کو زیورات، آسائشیں اور پیسے سے کتنا پیار تھا۔ سمن زیور نہیں پہنتی تھی۔ جہانگیر نے اس کے سب سے پسندیدہ ڈائمنڈ سیٹ کا ہار اٹھائے بے چینی سے پوچھا، کہاں کوئی؟ شادی کے اگلے دن ہی اس نے اپنا سارا زیور مجھے دے دیا۔ یہ کہہ کر کہ اسے شوق نہیں، ایک چین ہی پہنتی ہے، بس وہی جو تم لائے تھے اور مجھے دی تھی اسے دینے کو۔ حمید نے اس شوخ چنچل بچی کے سارے شوق مار دیے۔ تم یہاں رہے نہیں، لیکن میرے سامنے یہ ماہوں سال گزرے ہیں۔ پہلے میں نے یہ ذکر نہیں کیا کیونکہ حمید کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ تم سمن کے بارے کچھ جان بھی پاؤ، لیکن اب وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ میری مانو تو اس سے نکاح کر لو۔ رجال کو بھی تم جیسا باپ مل جائے گا، مجھے بھی تھوڑی تسلی مل جائے گی، زیادہ نہ صحیح پر تھوڑی تلافی ہی کر دوں گی۔
والدہ کی سب باتیں ایک طرف، لیکن وہ ٹھٹکے، کیا وہ عدت میں نہیں ہے؟ جہانگیر کے سوال پر ماریہ صاحبہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ میرا مطلب تھا عدت کے بعد۔ وہ تعصب سے گڑبڑانے پر قابو پائے بولیں۔ اسی لمحے سمن اماں جان کو رجال کا بتانے آئیں، مگر جہانگیر کی آواز سنے رک گئیں۔ کیا بھائی اس لائق تھے کہ وہ عورت ان کے بعد عدتیں پوری کرتی رہے؟ ایسے تو وہ مزید گھٹ کر مر جائے گی۔ آپ اسے کہیں گھر سے نکلے اپنی دوستوں سے ملے۔ رہی بات رجال کی، تو میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو بلوایا ہے، وہ دیکھے گا آخر رجال کو کیا ہوا ہے۔ جہانگیر نے نکاح والی بات سرے سے رد کی، جبکہ سمن باہر کھڑی بمشکل دیوار تھام پائی۔ کیا اس شخص کو اس کی اتنی فکر ہے؟ آج پہلی بار سمن کو لگا کاش وہ اپنی تکلیف جہانگیر کو 9 ماہ بعد ہی بتا دیتی۔ اور سمن، اسے اپناؤ گے نہیں؟ ماریہ کے سوال پر جہانگیر نے رحم طلب نگاہ ماں پر ڈالی۔ سمن نے دم ساتھ لیا۔ اسے جس نے اپنانا تھا اپنا لیا کب کا۔ اس رد مہری سے اٹھ کر کمرے سے نکلے تو سمن کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا، بس منہ پھیر کر پلٹ گئیں۔ جہانگیر کے قدم دروازے سے باہر نکلتے ہی اس کی پشت تکتے تھمے، لیکن وہ مزید ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے دل برداشتہ ہوتے چلے گئے۔ سمن ڈر کر فوری اندر داخل ہوئی۔ ماریہ نے قریب آ کر بیٹھتے ہی سینے لگتی سمن کو اپنے سینے میں سموتے ہاتھ باندھے، جو بری طرح سے رہی تھی۔ اماں جان، یہ کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ انہیں اتنی تکلیف سے مت گزاریں، مجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتائیں گی۔ سمن کی آواز ضبط کے باوجود بکھرنے لگی۔ نہیں پتر، اب نہیں، 30 سال کافی تھے میرا بچہ، سچ سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ تو شادی کے 9 ماہ بعد ہی حمید کی زوجیت سے آزاد ہو گئی تھی، اور کتنی تکلیف سہی تو نے صرف ایک جہانگیر کو کھو کر۔ ماریہ نے سب دہرا کر اس کی جان سی نکالی۔ سمن سے کچھ دیر کچھ بولا ہی نہ گیا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ رجال تیرا اور حمید کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ اس ناہنجار طوائف کا خون ہے جو اصل وجہ تھی میرے حمید کی تباہی کی۔ جہانگیر زندہ سلامت آ گیا ہے، اب مزید نہیں پتر، پہلے ہی تو نے بہت بے وقوفیاں کر لیں کئی سال، تم دونوں بہت تکلیف میں ہو۔ یہ سب سچ اتنی مدت بعد سن کر سمن کی آنکھیں برسی۔ بہت بڑی قیمت چکائی تھی اس عورت نے جہانگیر کو دھتکارنے کی۔ جب نازیہ مر گئی یا نیب پیلس آئی، تب یہ سچائیاں سمن نے ماریہ کو بتانی چاہییں، پر ہمت نہ پڑی۔ 2 سال پہلے جب جہانگیر اچانک غائب ہوئے، تب سمن نے یہ سب ماریہ کو بتایا، اور یہ قسم بھی دی کہ وہ یہ سب کسی کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ اگر تب بتا دیتی جب نازیہ مری، تو شاید ماریہ تبھی اپنے کیے کی تلافی کرتی اور سمن کو جہانگیر بھی اپنا لیتے، لیکن سمن کے اندر ایسا سب پانے یا کرنے کی چاہت ہی مر چکی تھی۔ اسے بس رجال اور انیب کی ماں بننا یاد رہا اور جہانگیر سے چپ چاپ محبت کرنا، لیکن اب جب سمن بالکل آزاد تھی، اب چاہ کر بھی ماریہ سے اسے 2 سال پہلے کے وعدے کا بوجھ اٹھانا دوبر تھا۔ مزاجن مغرور لیکن نکمہ ہونے کے سبب بچپن سے ہی حمید کو اپنا وہ نرم مزاج اور چھائیوں کا مسکن بھائی انتہائی زہر لگتا تھا، جس نے ماں باپ بہن سب کا پیار لوٹا تھا۔ اور پھر جائیداد کے معاملے میں بھی ماریہ کے شوہر نے زیادہ زمین جہانگیر کے نام کی۔ وہ چھوٹا ہو کر اتنا سب پا گیا، یہی تو جلن تھی حمید کو، اور جب خون کے رشتوں میں حسد جلن آ جائے تو خون سفید پڑ جاتے ہیں۔ رجال کی پرورش میں سمن نے کوئی سنگ دلی نہ کی، بلکہ رجال کو کبھی ماں کی کمی نہ ہونے دی۔ وہ بچپن میں بہت اچھا تھا، لیکن باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہی تباہ ہو گیا۔ سمن نے کوئی کوتاہی نہ برتی تھی۔ جیسا بھی تھا اس کے لیے معصوم تھا، لیکن کہتے ہیں نا، کبھی کبھی خون کا اثر تربیت پر بازی لے جاتا ہے اور کبھی کبھی تربیت کا خون پر۔ آج ماریہ اور سمن دونوں کی آنکھیں بھیگی تھی، کوئی لفظ نہ بچا تسلی یا دلاسے کو۔ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن ان کا سامنا نہیں کر سکتی اماں جان، مجھے اس امتحان سے مت گزاریے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سمن کا سسکنا اس وقت ماریہ کی جان لے رہا تھا، لیکن اب کی بار وہ پھر بے بس ہو چکی تھی۔ دادو ان کو مار دیں گی بھیا، ماول کو کب سے ڈر سے نکالنے کی کوشش کرتا داران اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتے جملے پر ساکن ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو بے وقوف؟ کیوں ماریں گی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن مت لو ماول، طبیعت بگڑ جائے گی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی داران اسی کے پاس تھا، مگر شاید ماول کچھ ایسا سن چکی تھی جس نے اس کے خوف بڑھا رکھے تھے۔ بھیا، میں نے دادو کو خود سے باتیں کرتے سنا تھا، وہ بول رہی تھی ضمل جلال کو سزا ملے گی قاتل پیدا کرنے کی، اور اس کا پورا خاندان مٹ جائے گا۔ کیا سچ میں داریہ بابی نے ہی چاچو کا مرڈر کیا؟ اس روز ماول نے جو سنا وہ اتنی گھبرائی تھی کہ داران سے کہہ بیٹھی، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوا بھی ہے تو داریہ میری امان میں ہے۔ تم ایک بات اچھے سے سمجھ لو کہ ہمارے چاچو اچھے انسان نہیں تھے، وہ ایک سائیکو تھے، سو ایسے برے لوگوں کو کبھی کبھی سزا دینی پڑتی ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ داریہ نے ایسا کچھ کیا۔ یہ یاد رکھو کہ وہ جو کرتی ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اور دوسری بات، میں پہلے ہی تمہارے اور ریاض کے رشتے کے خلاف تھا، اسی وجہ سے، تمہاری اسی ذہنی اذیت کی وجہ سے، لیکن اب جب تم دو کا نکاح ہو چکا ہے تو اپنی محبت پر قائم رہنا، کچھ بھی ہو جائے پیچھے مت ہٹنا۔ ایاد میں لاکھ خود غرضی سے ہی، لیکن وہ تم سے واقعی بہت پیار کرتا ہے، ایسا اس کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ محبت پا لینا سب کچھ نہیں ہوتا ماول، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اور مجھے یقین ہے میری بہن پھر سے پہلے کی طرح مضبوط اور شرارتی ہو کر زندگی کو سنبھالے گی۔ ماول سانس روک کر داران کی صورت تکتی، سب سننے کے بعد بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اپنی
मुलायम हथेली दारान की गाल से जोड़ी। आप भी दारिया भाभी से मोहब्बत करने लगे हैं? इतनी सारी फिक्र बस तभी मुमकिन है। मावल के संभल कर पूछने पर वो बस सर हिलाए मुस्कुराया। रोना नहीं है। आज तुम अपने रूम में ही रहना, नीचे बताना, मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आऊँगा। मैं नहीं चाहता हम सब की बहस तुम्हें टेंस करे। अगर दिल घबराए रूम में तो दारिया के पास चली जाना, बाबा आते होंगे, मुझे सब सेटल करने की कोशिश करनी होगी। जब वो संभल गई तो दारान ने उठकर सर चूमते समझाया। वो सर हिला गई तो दारान कमरे से चला गया। मावल को कुछ सुकून आ गया, जबकि दारान ने एक नज़र सन्नाटे में डूबी शाह हवेली की तरफ डाली। कुछ अहम मीटिंग के सबब तबरेज़ 6 बजने के बावजूद वापस ना आए थे। इसी लम्हे दारान को अपने फ़ोन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन मिला जो बाबा की तरफ से था। इस मेल को चेक कर लें माहिर, फिर मुझे वापस भेज दें अगर सेटिस्फाई हैं। बाबा के मैसेज को पढ़े वो हैरानगी से अपने रूम की तरफ बढ़ा। दारिया अब तक पुरसुकून नींद सो रही थी, तभी उसके आराम का ख्याल किए वो जाकर काउच पर बैठा और वहीं पड़ा लैपटॉप खोल लिया। वहीं उसका चश्मा भी पड़ा था जो अक्सर वो लैपटॉप यूज़ करते पहनता था। ईमेल खोलने की देर थी कि दारान ने अपना सर थाम लिया। बाबा सरकार, आगे मुझ पर कम मज़ाक थे जो एक और नाजिल कर दिया। वो सामने खुलाती मेल को पढ़ते बिगड़ा क्योंकि तबरेज़ शाह ने अपने सारे शेयर्स भी दारान और मावल के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। बिजनेस में इसे ज़रा रत्ती बराबर दिलचस्पी ना थी और अब इसे बोर्ड का चीफ भी बनाया जा रहा था। ये सब आपका और मावल का ही है। इससे पहले कि किसी और के हाथ लगते हमने आप दो को एक दो के तनासब से सौंप दिए। ये बिज़नेस हम सब बहुत अच्छे दोस्तों की मेहनत है माहिर, हम इसे तबाह होता नहीं देख सकते। आप भले अपने प्रोफेशन के माहिर खिलाड़ी होंगे लेकिन आप हमारे वाहिद वारिस भी हैं। जबकि मावल का वैसे भी बिजनेस में इंटरेस्ट है। जब वो इस काबिल हो गई कि शाह इंडस्ट्री की भाग दौड़ संभाल लें तब आप अपनी जिम्मेदारी, तमाम तर जिम्मेदारी इन पर डाल दीजिएगा। तब तक आप अमीन रहें। दारान ने बाबा को कॉल की लेकिन वो बिजी थे, तभी काट कर मैसेज भेजा जिसे पढ़े दारान फीका सा मुस्कुरा दिया। अब अगर अजीज़े जान अपने सारे शेयर्स आकिब को दे भी देती तो वो दारान से पीछे ही रहने वाला था। हाँ, मगर जो शेयर्स मावल के नाम थे वो अगर आकिब को मिलते तब ज़रूर वो दारान के बराबर आ जाता। दारिया की नींद खत्म हुई तो कमरे में रक्स करती खामोशी, महक और धीमी रोशनी को महसूस किए वो आंखें खोले जागी। सर उठाया तो नज़र दारान माहिर शाह पर गई जो नज़र वाली ऐनक पहनकर लैपटॉप खोले खोले बैठा। इतना प्यारा लगा कि वो पुरखुमार सा मुस्कुराते उठ बैठी। इसकी हर लुक किलर है, बंदर कहीं का। वो बंदर नामी लक़ब रद्द नज़र को दिया गया। वो पैर ज़मीन पर उतारे बिना आहट किए उठी। मैरून ढीली सी कुर्ती और वैसा ही तंग ट्राउज़र पहने अच्छी लग रही थी। बाल आईने में अक्स तकते बांधे और दारान के पास गई जो उसे करीब आकर रुकता देखे स्क्रीन से नज़र उठाए से देखने लगा। फिर अपना हाथ आगे को बढ़ाया। दारिया ने दूसरे हाथ से उसका लैपटॉप लाउंज काउच की दूसरी तरफ गिराया और खुद उसकी गोद में संभल कर बैठी, बाजू उसके शाने से गुजार कर गर्दन में लपेटी। क्या कर रही हो, दिल भरा नहीं है? सोच से ज़्यादा दारिया के पास आने पर दारान की जुबान पर खुजली हुई। दिल है कोई बर्तन नहीं जो भर जाए। उसके चेहरे की दाईं तरफ गाल जोड़े सिरक कर आधा छुप कर सरगोशी की। दारान के होंठ सिमटे। एक बात बताओ, अगर मैं सच में कभी तुम्हारे दुश्मन के साथ जा मिली तो तुम मुझे मार दोगे? नज़दीक हुए उसकी ग्लासेस पकड़कर उतारे पड़े सोफे की जानिब फेंके, जबकि दारान ने उसके सवाल पर दारिया की आंखों में बगौर देखा, जहाँ ढूंढने से भी तकलीफ का कोई अक्स ना मिला। हाँ, लेकिन बहुत प्यार से मारूंगा। ज़रा पास होते उसकी गर्दन चूमकर वापस आंखें मिलाई। मार तो दोगे ना? मतलब फिर क्या करोगे तुम? यानी मेरे बगैर तो तुम्हें सांस नहीं आएगा? रुक रुक कर बात मुकम्मल की। तवज्जो दारान के होंठों पर थी जो उसकी रुखसार से मस हुए जा रहे थे। ऐसी बातें लाती कहाँ से हो फ्लोरेंस? दिलचस्पी के संग खुमार झटक कर पूछा तो वो बुरा मना गई। मैंने इमेजिन किया था, बहुत बुरा था माहिर। सुनो, सज़ा दे लेना लेकिन मुझे मारना मत अपने हाथों से। जब से तुमसे मिली हूँ मरने से डर लगने लगा है। उसका हाथ पकड़कर दारिया ने अपने दिल पर हथेली रखी। वहाँ की तेज़ धड़कनें महसूस किए दारान ने नज़र उठाकर दारिया को देखा। कई लम्हे बिना पलकें झपकाए देखता रहा। डरते नहीं हैं, मौत से तो हरगिज़ नहीं। उसके होंठों की सिलवटें अंगूठे की पोर से दबाते उसकी आंखों में देखता माथे से माथा टेक कर गहरी सांस भरे बड़बड़ाए, लेकिन वो कुछ ही लम्हे बाद दूर हुई। तुम मुझसे बहुत रूड हुए आज, ऐसा मत करना दोबारा माहिर। देखो, मैं अब भी ठीक नहीं हो पाई। लग रहा है मेरा दिल हर्ट है। तुम्हें इतना फील करने के बाद भी अंदर सब खाली है। मुझे डांटना भी मत, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर से आंसुओं को बहुत मुश्किल से संभालने के बीच वो माहिर के होंठों के बिल्कुल करीब से रखती बोली, जैसे कान वो लब हों, समात वो सांसें हों। दारान हफीफ सा ब्लश करता दूर हुआ तो वह यूं मुंह फेर गई जैसे रूठ गई हो। मैं तो डांटूंगा, हर्ट भी करूंगा, रूड होकर सर भी खाऊंगा। तुम इतने प्यारे तरीके से मुझे फील करोगी तो मेरी अय्याशी हो जाया करेगी इसी बहाने। गंभीर आवाज़ में ढेरों सरूर बरता वो उसकी खुशबू इनहेल किए इसी में गुम था।
ماہر وہ شکوہ کنا ہوئے اس کے گردن میں بازو حمائل کیے قریب ہوئی تو داران نے اس کی ٹھوڑی چومتے ہونٹوں کو تھوڑا بٹکنے دیا۔ لمحہ لگا تھا داریہ کی اداسی ختم ہونے میں۔ ایسے نام کیوں لیتی ہو؟ ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ یوں داریہ کے ہونٹوں پر اس کا نام آتا تو وہ دنیا کی ہر دوسری شے بھول جاتا، یہ تک کہ وہ کون ہے کیوں ہے، بس داریہ کا ماہر بن جاتا۔ جب لگتا ہے کچھ اور کہہ نہیں پاؤں گی تو تمہیں پکار لیتی ہوں، اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے کہنے کو۔ تمہارا نام ہی صحیح۔ اس کی گال چمتی وہیں ٹھہر کر بولی، دل چاہا اس کے چہرے کا ہر نقش مہکا دے، چرا لے اس کی شباہت کے رنگ، اس کا مسکرانا، اس کی رخ تک جھانکتی رنگ باز آنکھیں۔ پریشان مت ہوا کرو، میں تمہارے پاس ہوں داریہ، مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں اپنا بنا کر کمزور کر دیا ہے۔ جب سے میرے پاس آئی ہو تکلیف سے گزر رہی ہو، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، مجھے لگتا تھا میرے پاس آباد ہو کر میری فلورنس کی اداسیاں اپنی موت مر جائیں گی، وہ ہنسنا سیکھ لے گی، لیکن وہ پر ملال ہوا۔ لیکن داریہ نے انگلی کی پونے اس کے ہونٹوں پر جمائے روکا۔ ایموشنل پھول ہونا، کیا کروں رونا نکل جاتا ہے۔ اسی کے بعد شرارت سے دہرائے وہ خود بھی ہنسی اور اپنے جلاد کو بھی آج کی پہلی مسکراہٹ دی۔ میری نقل، وہ منہ کے زاویے بگاڑے گورا۔ نو، میں سچ میں ہوں، بھلے اس جگہ کر مجھے سنگین قسم کی اذیت ملی لیکن مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی راحت بھی تو یہیں ملی۔ وہ بھٹک رہی تھی، اس سے ماہر سے دور رہنا ابھی بھی بہت مشکل تھا۔ کون سی راحت؟ وہ متجسس ہوا۔ ماہر شاہ، اس کی سبھی پیشانی پر مہر محبت سونپتے وہ داران کی بازوؤں کے حصار میں قید ہوئی۔ میں ناراض ہوں، تم نے محبت کا اظہار کروا لیا مجھ سے، چیٹنگ کی تھی تم نے۔ وہ پھر سے گالوں کو بے وجہ بھلا گیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ وہ اترائی تھی۔ ماہر نے اللہ کا شکر کیا کہ داریہ میں شوخی واپس لوٹی۔ قتل بھی؟ وہ بڑبڑایا تو انہیں محبت سے چھوئے جاتے ہونٹوں پر ہاتھ مار کر اسے گوری۔ مر مت جانا میرے ہاتھوں۔ یہ بتاؤ دادی سرکاروں کو کیسے قابو کرو گے؟ اس کے حصار سے نکل کر سامنے میز پر جا بیٹھی، پر داران نے میز اپنی طرف کھسکا کر داریہ کی ٹانگیں اپنی میں قید کرتے دونوں بازو اس کی اطراف لپیٹے سے اپنے قریب کر لیا۔ داریہ نے سرخیوں میں گلتے چہرے کے سنگ داران کو دیکھا۔ جب میں تمہیں 2 منٹ میں ہر چیز بلا سکتا ہوں تو کوئی مخالف پاور بھی تو ہوگی نا میرے پاس۔ اب وہ اترایا تھا جس پر وہ کچھ سوچ کر ہنسی۔ دادی کا صرف ماتھا اور ہاتھ چوم سکتے ہو، ویسے مسکرا کر بتاتی سنجیدہ رہنے ہی نہ دے سکی۔ کتنی تیز ہونا تم، وہ دبا دبا مسکایا۔ تم سے کم۔ فوراً مقابلہ بازی ہوئی۔ میں تمہیں بنا ہاتھ لگائے بھی دنیا بلا سکتا ہوں، قریب اس لیے آ جاتا ہوں کیونکہ میرا گزارا نہیں اب۔ دادی سرکار کو بھی ایسے ہی بنا کچھ کیے دنیا بلاؤں گا، تم دیکھتی جاؤ۔ وہ اس کی وضاحت پر پھیکا سا مسکائی۔ بنا قریب آئے مجھے کبھی دنیا مت بلانا، میرا دنیا بولنا بیکار چلا جائے گا۔ آئی وانٹ یو فار ایور، اقرار کرتے ہوئے اس پر حاوی ہوئی تو داران اس کے سبب صوفے کی پشت سے جا لگا، لیکن داریوں کو اپنے وجود کا حصہ تب بھی بنا لیا۔ باہوں کے دائرے کو بھینج کر انیب رات 7:30 گاڑی میں ہی سڑک کنارے رو کے کھلی ونڈو پر بازو ٹیکے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ پاس سے ہر 10-15 سیکنڈ بعد گاڑی گزرتی تو عجیب شور برپا ہو کر تھمتا، پر وہ بے حس تھی، بہت روئی تھی کہ آنکھیں سوج چکی تھیں، پر دل تھا کہ عاقب سے ہٹنے پر انچ بھی راضی نہ تھا۔ کیسے نکالوں اس کی محبت دل سے؟ پلیز کوئی طریقہ بتا دیں اللہ، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ بہت مشکل سے روکے آنسو پھر سے تکلیف بنے تو انہیں گالوں پر بہنے دیا۔ اسی دوران محمود انکل کی کال پر اس کے سارے آنسو حلق میں اترے۔ فوراً سے گھبرا کر کال پک کی۔ جی محمود انکل۔ انیب گاڑی سے نکل آئی، لہجہ بیگا تھا پر آواز میں بے پناہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ بٹیا، آپ کے بابا آئے تھے کچھ دیر پہلے حویلی، اندر گئے ہیں لیکن ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، ڈرنک لگ رہے تھے۔ مجھے لگا ماریا باجی یا جہانگیر بھائی کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گے، تبھی آپ کو کال کی۔ ان کا ہاتھ بھی زخمی تھا، اگر آپ ایک نظر دیکھ جائیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جس شخص کا سایہ بھی نہیں چاہتی تھی پاس، قسمت بار بار اسے عاقب کی طرف دھکیل رہی تھی۔ دل میں آندھی کے جکڑ چل پڑے تھے اس کی تکلیف پر۔ میں 1 گھنٹے تک پہنچتی ہوں انکل۔ پتھر دل لمحے میں پسیج گیا، وہ بنا کچھ سوچے رابطہ توڑتے ہی نکل پڑی۔ اب کی باری سے نہ اس ویران حویلی کا ڈر یاد آیا، نہ اس کی بوسیدگی روک پائی، بس ایک نظر اسے دیکھنے کی تمنا کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ 8:30 تک وہ پہنچی تو محمود صاحب نے حویلی کا دروازہ کھولا، جس پر انیب نے گاڑی روکی اور اپنا فون لیے باہر نکلی۔ محمود لپک کر اس کے نزدیک آ کھڑے ہوئے، انداز میں بے حد ادب تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں رات کے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں بٹیا؟ ان کی پیشکش پر انیب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ضرورت نہیں، اسے کچھ چاہیے ہوا تو بنا دوں گی۔ ان کی تشفی کروائے وہ حویلی کی طرف بڑھی، جس کی سیاہی میں ڈوبی اونچی دیواریں عجیب سا ڈر پیدا کر رہی تھی، مگر وہ عاقب کی فکر میں اندر چلی گئی۔
زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، وہ سامنے ہی اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کے 3 نشستی صوفے پر اوندا لیٹا تھا اور ایک بازو بھی نیچے لٹک رہا تھا، وہی جس کا ہاتھ زخمی تھا۔ انیم نے جھک کر فون سائلنٹ کیے میز پر رکھا اور اس کے پاس ہی زمین پر ٹک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لیکن پھر اٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں کچن میں گئی۔ ڈرا میں سے مطلوبہ سامان ملا جسے لا کر اس نے پہلے عاقب کے ہاتھ کی پٹی کی۔ خروچ کو بے حد گہرا زخم بنا چکا تھا وہ، اور یہ شاید اس کی خود سے نفرت کا ثبوت تھا۔ انیم نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اوپر کرنا چاہا مگر وہ اس قدر بے ڈھنگا لیٹا تھا کہ بازو مڑ بھی سکتی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں آخر یہاں؟ میرا آخری نہیں رہتا اس کے معاملے میں کھنچی چلی جاتی ہوں۔ عاقب محان، میرے کس گناہ کی سزا ہو تم؟ اس کے شانے پر سر رکھے وہ اذیت سے سوچنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا، وہ ڈرنک بھی تھا اور تکلیف سے بے حال بھی۔ مگر کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، مگر پھر جب گھٹن ہوئی تو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کروٹ بدل کر اس کا ہاتھ جکڑ لے گا۔ عاقب کی آنکھیں بند تھیں پر اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تبھی انیب وہیں اس کے پاس کاؤچ پر ٹکی۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، سب چلے جاتے ہیں، تم مت جاؤ، کبھی مت جانا۔ وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بڑبڑا رہا تھا۔ انیب نے اس کا ماتھا چھوا تو حرارت بھی تھی۔ عاقب سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان مت کرو۔ وہ بولنے کی کوشش میں آنکھیں وہ بیٹھی پر وہ اسے شاید سن نہ سکا۔ کیا کروں میں؟ انیب سے اس کی تکلیف برداشت کرنی محال تھی، اسے یوں بے حال دیکھنا محال تھا۔ اس کے چہرے کی اور جھکی اور اس کی نم پیشانی نرمی سے چوم لی۔ نیند کی وادیوں میں بھی جیسے شخص نے اس لمس کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کا انیب کے ہاتھ کو جکڑے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ جاری ہے، کیسی لگی؟ کس کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لے۔ اب اگلی قسط میں دارم کی موت کا سبب کھلنے والا ہے۔ اس سے پہلے نئے سسپنس ڈالوں، پرانے کھول رہی تاکہ آپ کو کہانی پڑھتے اور مزہ آئے۔ اگلی قسط بہت اہم ہوگی اس حوالے سے، اور انیب عاقب فینس کے لیے بھی تھوڑی سی اسپیشل ہوگی۔ یہ مجھ سے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ انیب عاقب کے سین ضرور ایڈ کیا کریں ماول حیات کے، تو بھئی ان کا کوئی بنے گا، موقع ہوگا تو میں ان کا کوئی سین دوں گی نا۔ میں پوری قسط میں ان کو نہیں ڈال سکتی، اس بات کو سمجھا کریں، تو ذرا وہ کیا انڈرسٹینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سین بننا چاہیے تو وہاں پہ میں بنا دیتی ہوں۔ تو اسٹوری کو انجوائے کیا کیجیے فلی۔ میرے ناولز لمبے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ملٹیپل کپلز کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں سارے نہیں دے پاتی۔ مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سب کے سینس ایڈ کرنا، ایک ناممکن والی بات ہے، تو تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، سب کو پسند کیا کریں، سب کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کسی ایک کو فیوریٹ مت بنایا کریں، میں آپ کو سب کو آپ کا فیوریٹ بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو انیبا کے فینس کے لیے تھوڑی سی اسپیشل دے رہی ہوں میں نیکسٹ ایپیسوڈ، تو یقیناً ان کے تمام شکوے دور ہو جائیں گے۔ تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، چینل بھی لازمی سب سے سبسکرائب کریں ورنہ چینل کے دونوں گم ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر ہم 55 ایپیسوڈ میں، مے بی اگر میں فری ہوئی تو ہو سکتا ہے اس سنڈے کو بھی ایپیسوڈ دوں، لیکن وعدہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ اگر پاسبل ہوا تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے وہ درگاہ عشق میں نے ریٹن سٹارٹ کیا ہوا، اس کی تھوڑی سیٹنگ سوٹنگ کرنی ہے، تو شاید اس پہ میرا سنڈے گزر جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو سنڈے کو اس بار بھی شاید چھٹی کر لوں، یا اگر ٹائم میرے پاس ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب دن بھی بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں، تو بہت زیادہ مشکل ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوآپریٹ کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔